إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خلافت دیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ فرماتے میرا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان والے ہیں اور اچھے ہیں، نیک ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں انہیں خلافت دوں گا اور زمین کے اندر ان کو اقتدار بھی ملے گا، اختیار بھی ملے گا. پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خلافت کی مدت متعین فرما دی. الخلافۃ 30 سنہ. فرمایا وہ خلافت جو نبی کریم علیہ السلام کے منہج کے مطابق ہوگی وہ 30 سال تک ہوگی. ثم تکون بعد ذلک ملکا. پھر اس کے بعد جو بادشاہت کا دور ہوگا وہ بادشاہت بھی ہوگی، وہ رحمت والی ہوگی کہ جس طرح سنت کے طریقوں کے مطابق خلفائے راشدین عمل کریں گے، ان کے بعد جو آنے والے بادشاہ ہوں گے وہ بھی خلاف شریعت کام نہیں کریں گے. ان کی خلافت بھی لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہونی. آج جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، دن بدن ملک کی جو صورتحال خرابی کی جانب جا رہی ہے، بڑے بڑے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا حکمران طبقہ باہر ملکوں کے وزٹ کر رہا ہے، اپنے حواریوں کو، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو جن کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے ان کو ساتھ لے جاتے ہیں اور جگہ جگہ جا کر لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں. جو مخالفین ہیں وہ بھیک کا نام دے لیتے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیکج لے رہے ہیں، یہ پیکج حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ تحفے اور ہدایہ حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں. اس انداز کی مختلف باتیں ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے اور اس کا حل بھی پیش کرتا ہے. پھر اگر ہم ملک کے اندر جو سیاسی کھچڑی پکی ہوئی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا لگتا ہے، کوئی نہ کوئی گالی گلوچ، گالم گلوچ، برا بلا کہنا، اور اختلاف کی اتنی زیادہ تعداد، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور نفرتوں کے طوفان ابل پڑے. ایسے وقت کے اندر خلافت راشدہ کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے
حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے بعد قریباً 90 دن زندہ رہے ہیں، اس کے کم و بیش 2 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 85-90 دن زندہ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحت کی درس دیا۔ صحابی کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب درس دیا نا، ہم دہل گئے، ہم پریشان ہو گئے، ہمارے دل گھبرا گئے، لرز گئے، اور ہم سب بے اختیار رونا شروع ہو گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج آپ کا طرز گفتگو انوکھا اور نرالا ہے۔ کأنہا موعظۃ مودع، لگ رہا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جانے لگے۔ کوئی الوداعی شخص ایسی الوداع کہتے وقت ایسی باتیں کرتا ہے۔ فاوصنا، ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی طریقہ کار ہمارے لیے متعین کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیگر نصیحتیں فرمائی، علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کی اچھی اچھی باتوں کو سننا، تسلیم کرنا، اور آگے چل کر فرمایا من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، میرے صحابہ جو زیادہ زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اب دیکھیں یہاں بھی اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نازک دور ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد یہ دور آیا ہے 70-72 سالہ تاریخ میں جب ڈیفالٹر ہونے کا خطرہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، جو موجودہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سارا کیا درا پچھلوں کا ہے، جو پچھلے ہیں 4-4.5 سال گزار کر گئے ہیں، اگر ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم ملک کو چھوڑ کر گئے تھے، یہاں تو گویا شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ہر بندہ اپنی اپنی باتیں کرتا ہے، یہ وہی بات ہے فَسَيَرْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا، بہت زیادہ چہمگوئیاں ہوں گی، بہت زیادہ پریشانیاں ہوں گی۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، فرمایا تم نے اگر ان پریشانیوں کا علاج کرنا ہے، اختلافات کا حل نکالنا ہے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ علیکم بسنتی، تم نے میرے طریقے دیکھنے ہیں کہ جب میرے دور میں ایسے واقعات ہوئے تھے تو ہم نے کیسے ان کا تدارک کیا تھا۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ ہے خلافت راشدہ کی اہمیت۔ اور فرمایا تم نے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے میرے جو خلفاء ہیں میرے بعد انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے تھے، تم نے بھی وہی طریقے اختیار کرنے ہیں۔ عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا ان طریقوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھ کا ذکر فرمایا، میں جس طرح داڑھ کے ساتھ کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور ہلتی نہیں ہے، تم نے میرے طریقوں کو اور میرے صحابہ کے طریقوں کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ اب یہاں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں سمجھنے والی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر خلافت راشدہ کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ یہ 2 باتیں ہیں اس میں سمجھنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے خلفائے راشدین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی تربیت فرمائی تھی، لیکن ان 4 حضرات کی خصوصی تربیت فرمائی تھی۔ میں یہ مزاج شریعت کو جاننے والے ہیں، یہ مقاصد شریعت کو جاننے والے ہیں، میں تم نے ان کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ اور دوسری وجہ ان کو لے کے چلنے کی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اکثریت 30 سال تک زندہ رہی ہے۔ جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، جتنے کبار صحابہ تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ تربیت یافتہ تھے، ایک وہ صحابہ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی تھی، مکہ میں بھی کی تھی، مدینہ کے اندر بھی کی تھی، اور دوسرے وہ صحابہ تھے جنہیں زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ آتے تھے، حاضری دیتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، نمازیں پڑھ لیتے تھے، لیکن نمازیں پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، کاروبار کو چلے جاتے تھے۔ لیکن جو بڑے بڑے صحابہ تھے، عمر فاروق تھے، ابوبکر صدیق تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اصحاب صفہ تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تھے، یہ ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اپنے ڈیرے مسجد کے اندر لگا لیتے تھے،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 22 سال 20 سال 15 سال 10 سال شب و روز گزار کے تربیت حاصل کی تھی۔ ان احباب کا اکثریتی حصہ قریباً 30 ہجری تک فوت ہو چکا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے طریقوں کے مطابق چلنا۔ اب ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ ڈالر کو آپ دیکھ لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے مہنگا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ان کی وجہ سے مہنگا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے جی ملک میں ڈالر ہے ہی نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ملک میں ڈالر ہی ڈالر ہے۔ اور مخالفین کی باتیں سنیں تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی دعا ہے دل سے اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے اور ہمیں دوبارہ بیڑا غرق کرنے کا موقع مل جائے۔ ایک دوسرے پہ الزام ہے، تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ بھائیو، ایسے وقت کے اندر جو خلفائے راشدین کی زندگی ہے، ہمارے حکمران اپنی زندگیوں کو سادہ کریں، ان کی زندگیاں پرتعیش ہیں۔ کل اخبار میں پڑھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ کے اندر ایک اور وزیر معاون کا اضافہ کر لیا، یعنی کہ حال یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فاقوں کی وجہ سے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت کا بھی یہی کام تھا، اپنے وزراء کی تعداد، میں جی جب آؤں گا میں 15 16 20 سے زیادہ کابینہ نہیں بناؤں گا۔ جب حضرت صاحب تشریف لے کر گئے تو 70 کابینہ کی تقریباً تعداد تھی۔ اب یہ حضرت صاحب آئے ہیں، ابھی کل ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ لو جی جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک اور وزیر کی تعداد میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور وزیر آئے گا، اس کے آگے پیچھے 100 200 گاڑی ہوگی، ہوٹر مارے جائیں گے، اس کو کنالوں پہ مبنی گھر دیے جائیں گے، اس کو لاکھوں روپیہ تنخواہ دی جائے گی۔ یعنی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور سادہ زندگی گزارنے کی بجائے یہ لوگ کوئی اور ہی کام کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کی زندگی آپ دیکھیں وہ کیسی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم نے فرمائش کی، کہنے لگی کہ میں نے حلوہ کھانا ہے۔ کہ بی بی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تمہیں حلوہ کھلانے کے، کوئی میٹھی چیز کھلانے کے، دیکھیں گے جب ہوگا تو۔ بی بی کفایت شعار تھی، اس نے روزانہ تھوڑے تھوڑے کچھ جوڑ کے نا مہینے 1.5 مہینے بعد حلوہ بنا ہی لیا، دل کی خواہش پوری کر ہی لی۔ اب جب دل کی خواہش پوری کی ہے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پہ کھانا آیا، حلوہ بھی آیا۔ فرمانے لگا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی میں نے نا وہ پیسے جوڑے تھے، کچھ میں نے کچھ تھوڑا بہت صرفہ کیا تھا، کفایت شعاری کی تھی، میں نے پھر آج پیسے جمع کر کے آپ کے لیے بنا ہی لیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھانا نہیں کھایا۔ آج جب ہمارے منسٹر، آج جب ہمارے اپوزیشن لیڈر یا حکومتی لیڈر، آپ جب ان کے دسترخوان دیکھتے ہیں ہمیں شرم سے سر جھک جاتا ہے ہمارا۔ آپ ان کے دسترخوان دیکھیں، ایک ایک دسترخوان کے اوپر 4 سے 5 قسموں کے کھانے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا عالم نہیں ہے، یہ کھانوں کے رسیہ آج سے نہیں ہے۔ آپ بہادر شاہ ظفر آخری مغلیہ بادشاہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ دیکھیں جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو حکمرانوں کا انداز فکر کیا ہوتا ہے۔ کل ایک کلپ دیکھنے کو ملا، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم خاتون 6 سال ہو گئے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، 3-4 مہینے پہلے استعفیٰ دے کے گھر چلی گئی۔ آج وہ اس ملک کو آپ دیکھیں کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، استعفیٰ دے کے چلی گئی ہے۔ وہ جرمن کی جو چانسلر رہی ہے انجلینا مرکل یا کوئی اور نام ہے، کتنے سالوں تک انہوں نے اس کو چانسلر بنا کے رکھا، صدر کے برابر۔ اس خاتون کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ خاتون اپنے گھر کے اندر ملازم رکھ سکتی، اپنی سیکیورٹی رکھ سکتی۔ وہاں حکومت کی جانب سے سیکیورٹی نہیں ملتی، حکومت کی جانب سے گھر نہیں ملتا، اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی اور ہفتے میں 1 دن چھٹی کر کے اپنے سارے کپڑے خود دھوتی تھی۔ کہا جی ملازم رکھ لو، کہتی میرے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں ملازم رکھ سکوں۔ اور یہاں جو سابقہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی ماہانہ سیکورٹی کے اوپر زمان پارک میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ موجودہ تو ہیں ہی ہیں جو ہمارے پرانے صاحب ہیں، اور جاتی دفعہ چیف جسٹس ثاقب نثار بدماش اور لچا لفنگا گنڈا عدالت کے لیے بل پاس کر گیا تھا، جو چیف جسٹس صاحب کا ہے اسے یہ مراعات دینی ہے۔
5 लाख रुपया महीना करीबन हर जज लेता है जब रिटायर्ड हो जाता है, हर महीना। नौकर चाकर अलहदा है। इन लोगों ने सादा जिंदगियां गुजारनी है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह के उस निज़ाम जो बनाया हुआ है उसके मुताबिक अगर काफिर भी चलते, अल्लाह उनको भी दुनिया में इज्जतें अता करता है, अल्लाह उनको भी इज्जतें अता करता है। और जो अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम से बिगड़ता है और बदमाशियां करता है, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसको दिलो रुसवा जरूर करता है, जैसे हम हो रहे हैं। पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, पूरी दुनिया हमें देने को तैयार नहीं है। जब हमारे टशन मशन देखती होंगी, भाई आपने जाना है मांगने के लिए, एक बंदा साथ ले जाए, 2 बंदे साथ ले जाए, ये जहाज भर भर के सबको सैरें कराने की, तफरीह करवाने की ज़रूरत क्या है? बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेगम ने हलवा बना के दे दिया, खाया नहीं है, सीधा खजांची के पास गए, उसे जाकर कहने लगे अगले महीने हमारी इतनी तनख्वाह कम कर दो। और यहाँ हमारे एमएन ने, हमारे एमपी, पार्लियामेंटेरियन या सेनेट के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये आए दिन इनका तमाशा यही रहता है, हमारा गुजारा नहीं होता, हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। पिछले वज़ीर आज़म ने तो कह ही दिया था ना कि मेरा 1.5-2 लाख में गुजारा नहीं होता, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तुम कुत्ते कम कर लो। उसने कहा मेरे तो कुत्तों का खर्चा इससे ज़्यादा है, तो तुम कुत्ते कम कर लो ना, तुम हमें खाना है तुमने, या जो मौजूदा है ये अपनी तनख्वाहें छोड़ दें। आज जो हमारे यहाँ माशी जो सियासी निज़ाम है, और मेरे और आप जैसा गरीब कभी इलेक्शन लड़ सकता है? जो बंदा इलेक्शन लड़ता है कम से कम उसके पास 1 अरब रुपया तो होना चाहिए ना, कोई 70, 80, 90 करोड़ होगा तो फिर ही इलेक्शन लड़ेगा। तो ये लोग खुद सादा जिंदगी अपना ले, ये लोगों को दरस देते हैं कि पिछले कहा करते थे 2 की बजाय 1 रोटी खा लो, चीनी इस्तेमाल ना करो, उससे पिछले कहा करते थे डबल रोटी खा लो। ये हमें जो सादा जिंदगी की मिसालें देते हैं, अवाम भी करे, होना चाहिए। इस वक्त जो मुल्क के हालात है, एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, और एमरजेंसी के अंदर अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत पैदा होने से पहले पहले अवाम की एमरजेंसी के मुताबिक तरबियत की जाए। सारे हम, मेरे समेत सारे हम सादा जिंदगी अपना लें जानबूझ के। क्या बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालदार नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे? कितने बड़े ताजिर थे, अल्लाह की राह में करोड़ रुपया देते कि नहीं देते थे? अगर वो चाहते अपने पैसों पर, अपने अखराजात के ऊपर अयाशियां कर सकते थे, अपने अखराजात के ऊपर पुरतायुश जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन सिर्फ कौमी तरबियत के लिए उन्होंने सादा जिंदगी को अपनाया। उस तनख्वाह देने वाले के पास जाकर कहते हैं मेरी तनख्वाह कम कर दो, हादल फज़लु अन क़ूतिना, तुम जो तनख्वाह देते हो ये हम गुजारा करने के बाद उसको बचा के रख सकते हैं। आज हमारे दिखाए वज़ीर आज़म, सदर, पुराने नए, आगे पीछे, बड़े जनाबे वाली सैंडल दिखाते थे 6-6 लाख की, ये जी सांप के खाल की बनी हुई है, ये चादर है जी ये इतने लाख की है, ये बैग इतने करोड़ों रुपए का है, ये लिबास इतने करोड़ों रुपए का है। एक पुराना वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, अपने दौर के अंदर वो इंग्लैंड में गया था, तो उसने शॉपिंग की, ख़रीदारी की, मुझे अभी तक याद है 1 करोड़ रुपए के उसने 3 सूट लिए थे। आप तसव्वुर कीजिए, ये कौम को मुश्किलात और उस मुश्किलात के बवर से निकालेंगे। 1 करोड़ के 3 सूट लिए उसने। जब पता चला, मीडिया में बात गई, इंग्लैंड के मीडिया में, उन्होंने वहीं से उससे सवाल किया आपकी कौम के पास खाने को कुछ नहीं है, आपने 1 करोड़ की 3 सूट ले लिए हैं? उसने कहा मैंने किसी पे जुल्म किया, जाए खाएं, मैंने किसी को रोका खाने से? ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दौर को खुलाफाए राशिदीन के दौर से तशबीह दी जाती है, कहा जाता है इनके दौर में असलाफ की याद ताज़ा हो गई, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का दौर ताज़ा हो गया, हुक्मरान के किरदार का अवाम पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। लिखने वालों ने लिखा जब हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था, लोग सुबह को उठते थे तो लोग आपस में एक दूसरे से सवाल करते थे आज कितने लोगों की गर्दनें उतारी गई हैं। हुक्मरान ही ऐसा था जालिम किस्म का। वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर आया, लोग सुबह उठते सवाल किया करते थे आज कितनी तामीरात की गई हैं, उसको तामीरात का बड़ा शौक था, बिल्डिंगें बनाने का बड़ा शौक था। हिशाम का दौर आया, सलमान का दौर आया, लोग आपस में सवालात किया करते आज कितनी अयाशी की गई है। हुक्मरान का अवाम पे कितना गहरा असर होता है अगर वो ठीक हो तो। जब हुक्मरान का असर कैसा पड़ा, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह की हुकूमत आ गई, लोग सुबह को जागा करते,
ایک دوسرے سے پوچھا کرتے آج تہجد میں تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، آج قرآن کے پارے کتنے پڑھے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو حکمران اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے حکمران سادہ زندگی گزارنا شروع کر دیں، ایمرجنسی نافذ کر دیں، اللہ کی قسم جہاں خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہوگی، ہمارے ملک کے حالات بھی سٹیبل اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سرکاری دوروں پہ جاتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکاری دوروں پہ گئے۔ آج کریں ایسے سرکاری دورے، آج ہمیں کوئی کیوں کچھ نہیں دیتا۔ جب ہمارے ٹھاٹھ باڑ دیکھتے ہوں گے، ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہوگی انہوں نے لے کے اپنے ہی محل بھرنے ہیں، انہوں نے لے کے اپنے اکاؤنٹ ہی بھرنے، ہم ان کو دینے کا فائدہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، لوگ اب ہمیں کچھ نہیں دیتے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت بتائیں، ہم ان علاقوں میں جا کے خود لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ لوگ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے شاہانہ ٹھاٹھ باڑ جب دیکھتے ہیں، ہماری موالی ساتھ دیکھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بیت المقدس فتح ہونے والا ہے، پادریوں نے فرمائش کر دی اس وقت بیت المقدس کی چابیاں دینی ہے جب وقت کا خلیفہ خود ہمارے پاس آئے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلے ہیں، کرتا پہنا ہوا ہے، ایک اونٹ ہے، ایک کرتا پہنا ہوا ہے، ساتھ ایک غلام ہے، کرتے کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اس شان سے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں کہ باری مقرر ہے، بھائی اتنی دیر تم بیٹھو گے اتنی دیر میں بیٹھوں گا۔ غلام اور آقا دونوں جا رہے ہیں، اسلم رحمہ اللہ ساتھ جا رہے ہیں۔ اب پہلے آقا کی باری ہے، پھر غلام کی باری ہے۔ ایک وقت چلتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں، آقا نے مہار تھامی ہوئی ہے اور غلام گھوڑے پہ سوار ہے، پتہ ہی نہیں لگتا آقا کون ہے غلام کون ہے۔ کرتے کرتے موقع ہی ایسا آ گیا کہ غلام گھوڑے اونٹ کے اوپر ہے، آقا نے مہار تھامی ہوئی ہے۔ آقا اور غلام جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے سے پہلے شام میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں، کہنے لگے عمر فاروق یہ آپ نے کیسا مریل سا اونٹ رکھا ہوا ہے، آئیے ہم آپ کو شاندار گھوڑا دیتے ہیں، آپ کو شاندار لباس دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاندار لباس پہنا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، فوراً نیچے اتر گئے، کہنے لگے اس گھوڑے پہ بیٹھا تو میری طبیعت کے اندر تکبر آ گیا ہے، میں نے اس کے اوپر سوار ہونا۔ لباس پہنا، کہا یہ مجھ سے لباس پہنا نہیں جا رہا۔ عمر جب سے خلیفہ بنا ہے، عمر نے ایسے شاندار لباس پہننے چھوڑ دیے ہیں، عمر کا جسم ایسے لباسوں کا آبادی نہیں رہا۔ میرے وہی کرتا لا کر جس پہ 12 پیوند لگے، 12 جگہ سیاہ ہوا ہے۔ دیکھیں کس شان سے وہ داخل ہوئے ہیں بیت المقدس کے اندر، پادری انجیلیں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، کرتا دیکھتے ہیں، پیوند لگا ہوا کپڑا دیکھتے ہیں تو زبان سے کہتے ھذا ھو الذی صفاتہ ونعتہ فی کتبنا، اللہ کی قسم ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا اس کے کپڑے پہ 12 پیوند لگے ہوں گے۔ آج کہاں ایسا حکمران، کہاں ایسا حکمران ہمیں دکھائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے ہیں، آخری وقت آیا ہے، خلیفہ ہشام وقت کا آنے والا خلیفہ تھا، ملنے کے لیے آیا۔ اب فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیوی بھی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہیں، ولی عہد کی بہن ہے، پچھلے بادشاہ کی بہن ہے، اور موجودہ بادشاہ کی بیوی بھی ہے، کوئی چھوٹی موٹی خاتون نہیں تھی۔ جناب عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دیکھے، میلے کچیلے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، ایک کرتا پہنا ہوا ہے میلا کچیلا۔ تو خلیفہ نے، آنے والے خلیفہ نے، ہشام نے سائڈ پہ جا کر بہن کو کہا خلیفہ کا کرتا ہی چینج کروا دو۔ اس نے کہا چینج کہاں سے کراؤں، ہے ہی ایک، پورا ہفتہ پہنتے ہیں، دھو کے پھر پہن لیتے ہیں۔ اب میں یہاں کافروں کی بات کروں، امریکن کی بات کروں تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ ممبر رسول کے اوپر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف نہیں کرتے، ہمیں ان سے نفرت ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی نفرت کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ لیکن بطور شرم و حیا یہ بات بیان کر رہا ہوں، امریکہ کا صدر روز ویلٹ یا کوئی اور، اس کو جان ایف کینیڈی، اس کو گولی لگی تھی۔ گولی لگنے کے بعد اس نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا کہ میرا سوٹ کہاں ہے، میرا سوٹ بچا کہ نہیں بچا، خراب تو نہیں ہوا خون سے،
نرس نے پوچھا آپ کیوں سوال کرتے ہیں؟ کہتا میرے کو پان واضح ہے ہی کوئی سوٹ، یہی 2 کے میں پہنتا ہوں. یہ میں نے انجیلا مرکل کی بات کی ہے. یہ $2 کے 3 ڈالر کے سوٹ پہن کے دوروں پہ جاتی تھی. کسی اخبار نویس نے طنز کیا کہ اتنی بڑی معیشت کی سربراہ ہونے کے بعد اس کو دی مدر آف جرمن کہا جاتا ہے، جرمن قوم کی ماں کہا جاتا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے آ کر جرمن کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کیا. وہ جرمن جو ہم سے قرضہ لیا کرتا تھا، صدر ایوب کے دور میں ہم نے جرمن کو قرضہ دیا تھا سٹینڈ ہونے کے لیے. یہ بھی دور ہم پہ گزرا ہے. اسے طنز کیا کہ آپ $2 کا کپڑا پہن کر اتنی بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ملنے چلے جاتی ہیں. اسے کہا انہیں مجھے ملنا ہے کہ میرے کپڑوں کو ملنا ہے؟ جس نے مجھ سے ملنا ملے، نہیں ملا نہ ملے. تو بھائی پہلے سادہ زندگی اختیار کریں، اس کے بعد لگائے ملک میں ایمرجنسی، پھر عوام کو آگے سبق اور درس دیں کہ سادگی اختیار کرو. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے ہم بھی سادہ ہو جائیں گے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ سردی آ گئی ہے، پچھلے سال بھی اسکینڈل آیا، اب بھی اسکینڈل آ جائے گا. وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، جتنی بھی امداد آئے گی، باہر سے کپڑے گرم آئیں گے، چادریں گرم آئیں گی، کمبل گرم آئیں گے، آپ کو کسی MN MPA وزیر سفیر کے گودام میں مل جائیں گی، بازاروں میں فروخت ہوتی مل جائیں گی. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سردی بہت زیادہ ہے، سردی لگ رہی تھی. کسی نے کہا کہ حضرت وہ بیت المال سے چادریں آپ بھی ایک لے لیں. کہتے نہیں، لا انقص المسلمین من بیت مالہم شیئا، یہ میرا مال نہیں، یہ مسلمانوں کا مال ہے. ایک واقعہ ہی، ہر کوئی 2 واقعات ہیں. سادہ لوگ تھے اور یہ سادگی ان کی اختیاری تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی. یہ نہیں کہ غریب تھے. عمر فاروق کے دور میں صرف عراق کے اندر سے مسلمانوں کو جو پیداوار کا خراج آتا تھا، اس وقت وہ 10 کروڑ روپیہ بنتا تھا اس دور کا. لوگوں کے ماہانہ وظیفے لگائے تھے تو اپنے نہیں لگا سکتے تھے، اپنے بھی لگا سکتے تھے. اس لیے پہلا کام ہے سادگی کریں. اور دوسرا کام یہ ہے، اللہ کے بندو اپنے وزیر مشیر کو دیندار بنا لو. خدا کے لیے دینداروں کو ایسے بگاتے، اللہ معاف فرمائے. پتہ نہیں کس کی، میں کہا کرتا ہوں یہ جتنی بھی اس طرح کی لانتیں ہوتی ہیں، یہ نون لیگ کے اوپر ہی پتہ نہیں کیوں آ جاتی، سمجھ نہیں آتی. اب نیا تماشا لگا ہوا ہے. اس ملک کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا محسن نقوی جو بنانے لگے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس پر توہین صحابہ کا پرچہ ہے. جہاں جہاں وہ افسر رہا وہاں اس نے کبھی بھی سنیوں کی مسجد کوئی نہیں بننے دی. اس نے وہی اہل سنت کو، اہل حدیثوں کو، بریلویوں دیوبندیوں کو ستایا. اور یہ ہمارے بیوقوف اور بدھو ایسے ہیں، اسی بندے کو نگران وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات جو پتہ چلی ہے، PTI والوں نے بھی اس کے اوپر حامی کا اندر خانے اعلان کر دیا. اس لیے کہ ایک مذہبی جماعت نے، بین جماعت ہے، اس مذہبی جماعت نے دباؤ ڈال کر کہا کہ اس شکل میں آپ کو رافضیوں کے ووٹ ملیں گے، اگلی دفعہ 5 سے 6 سیٹیں اگر ہمیں دیں گے. یہ اس ملک کے اندر تماشا لگایا جا رہا ہے. یہ کیسے بچیں گے اللہ کے بندے؟ یعنی کہ وہ بندہ جس کے اوپر توہین صحابہ کا پرچہ C295 کا پرچہ ہو سکتا ہے، اور وہ بندہ مطلوب ہے اس معاملے کے اندر کہ اس نے پروگرام کیا ہے ٹی وی کے اوپر، صحابہ پہ ہرزہ سرائی کی اور بکواس کی ہے، اور دشمنان صحابہ کو پوری تقویت پہنچاتا رہا ہے. ہمارے حکمران اسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار ہے. اور خلافت راشدہ کا جو امتیازی وصف تھا، انہوں نے دین کی خدمت کی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمتیں عطا کی تھی، بزرگیاں عطا کی تھی، ان کے ذریعے سے دین آگے اللہ لے کر گئے تھے، تو دین کے لیے وہ اٹھے تھے. مرتدین کا خاتمہ کیا تھا، منافقین کا خاتمہ کیا تھا، اور ان لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو لکھا تھا. جب ان کو یہ ڈر ہوا، خوف ہوا کہ صحابہ کی اکثریت جو حفاظ قرآن شہید ہوتے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہر بندہ اپنے ساتھ جو قرآن ہے وہ لے جائے، کہا قرآن لکھوا دیا جائے. ان کو تو یہ کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے آپ دنیا داروں، آپ کریں دنیا داری، کوئی حرج نہیں ہے، آپ دین کی خدمت کی طرف بھی توجہ کریں. چلے دین کی خدمت نہیں کر سکتے، دین داروں کی جان ہی چھوڑ دیں، اور اس کے بعد بھی عدل و انصاف سے کام چلے گا. ہمارے ہاں عدل و انصاف صفر ہے. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خلافت راشدہ کے نظام کے بارے میں مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شاندار شعر کہا: نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلیف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا،
نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالی تھے. آپ نے ایک ایسا باغ لگایا تھا چھوٹے بڑے کی تمیز ہی ختم ہو گئی تھی. جب پاکستان ہندوستان بنا ہے تو گاندھی نے تقریر پارلیمنٹ کے اندر جو ہندوستان میں کی تھی بڑی شاندار پڑھنے والی ہے. اس نے تقریر میں کہا تھا کہ اگر آپ نے اس ملک کو ترقی دینی ہے نا، ہندوستان کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو ویسی سادگی اپنائیں جیسے ابوبکر صدیق نے اپنائی تھی، عمر فاروق نے اپنائی تھی. یہ کافر ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن. وہ اپنی پارلیمنٹ سے پہلا خطاب کرتا ہے تو ہندوستان کی ترقی کا راز یہ بتاتا ہے کہ وہ سادگی اپنانا جو ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنائی تھی. اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ تعالی اس ملک کے حالات پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.